خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں حالات کی اب طریقے ذمہ دار ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو حکمران ہیں اور اپنی عیاشیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں غریب زیادہ غریب ہو گئے ہیں، امیر بہت امیر ہو گئے ہیں، اور وہ جو لوگوں کا ہارٹ برن ہے، جو رنجشیں ہیں، جو ان کی حسرتیں ہیں، وہ بہت بڑھ گئی ہیں. تو ظاہر ہے وہ بھی تو خدا کے یہاں ماخوذ ہوں گے نا اس بات کے لیے، جو اونچے طبقات ہیں. دیکھیں، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص رعایا بھی ہے اور حکمران بھی ہے. ذمہ داری تو ہر ایک کی بنتی ہے، لیکن کیونکہ ایک طبقہ لوٹ مار کرا کے اتنا کچھ اکٹھا کر چکا ہے کہ دوسروں کی اپروچ وہاں تک نہیں ہے، قطعاً ان کو اس سے مستثنا نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اصل بڑے مجرم وہ ہیں سوسائٹی کو یہاں تک پہنچانے والے، تو بے چار نہیں ہیں. اب سوال وہی آتا ہے کہ ان کے گریبانوں تک کون ہاتھ ڈالے، کون ان کا احتساب کرے. ظاہر ہے کہ آج جمہوری دور ہے، آج ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں. اگر کچھ سوسائٹی کے افراد، مختلف این جی اوز دوسرے کام کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ کار خیر بھی کر لیں کہ جن لوگوں نے قومی سرمایہ کو لوٹ کے دنیا کے باہر جا کے پھینک دے اور لوگ یہاں غربت کی اس سطح تک پہنچ چکے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو نیلام کر رہے ہیں، تو ان کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے. اگر ان کا احتساب شروع ہو جائے یا انہیں خود ان کے ضمیر بیدار ہو جائے، مردہ ضمیر کہیں جاگ جائیں کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، روز قیامت بھی ہم نے جواب دینا ہے اور دنیا میں بھی جواب دینا ہے، اور وہ وسائل غریبوں تک پہنچانا شروع کر دیں، تو یقیناً ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے گا. کیونکہ تبدیلی کی ضرورت ہے نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک. اس کے جتنے مفاسد ہیں، مختلف پہلو ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑے مجرم جو ہیں یقیناً وہ سرمایہ دار طبقہ کہ جو اس سرمایہ کی برابر تقسیم یا شرعی طریقے سے اس کے استعمال کی طرف رکاوٹ بن. اور ہمارے علماء کو چاہیے کہ انہیں بھی بتائیں، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کے جو جتنے بھی افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کریں تاکہ وہ لوگ خود متوجہ ہوں، تاکہ ان کا مردہ ضمیر جو ہے وہ جاگ جائیں. کیونکہ کثرت دنیا انسان کو، اور جناب علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا فرمان جس میں آپ نے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیکھیے دنیا جو ہے جب یہ آتی ہے تو تمہیں دھوکہ دیتی ہے، ضرر پہنچاتی ہے، دوسرا پہلو نقصان پہنچا کے تمہیں پٹک کے زمین پہ پھینک کے تمہارا تماشا دیکھتے ہوئے دنیا چلی جاتی ہے. دنیا کا انجام یہی ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ دنیا کا انجام کیا ہے، یعنی اور آئے دن ہمارے پاس واقعات، تو اپنے دل دنیا سے نہیں لگائیں گے. ٹھیک. ڈاکٹر حیدر رضوی صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے پہلے ڈپریشن کی کچھ علامات ہمیں بتائیں. یہ خاص طور سے ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو بھی آپ کچھ بتائیں کہ وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ جو ان کے لواحقین ہیں جن کے ارد گرد اس طرح کے لوگ اس پیش قدمی کے لیے بڑھ رہے ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے انہیں؟ سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو خودکشی کرنے والا فرد ہے وہ اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے اپنی ذات کے اندر. اور دوسرے کہ یہ کہ جو اس کی متعلق چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر گھڑی ہے، پین ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، تو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی مجھے کیا ضرورت ہو. اس سے پوچھا جائے کہ کیا مطلب، کیا تم کہیں جا رہا ہو؟ تو جو ایک چیز سے کہنا چاہیے، گفتگو کا متن یہی ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو یہ کلو ملنی چاہیے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایسا اس قسم کے فعل کا ارتکاب کرنے والا تو نہیں ہے. پھر ایک اور چیز جس کی طرف ابھی بحث ہو رہی تھی، وہ معاشرے میں طاقت کا ارتکاز ہے. اور اس حوالے سے بھی بڑی پرابلم آ رہی ہیں کہ ایک عام آدمی جو فرسٹریشن کا شکار ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، صبح سے رات کر لوں، لیکن کہیں بھی وہ چیزیں میں حاصل نہیں کر سکتا جو کہ یقیناً وہ غیر ضروری اور غیر قانونی طریقوں سے حاصل کی جا رہی ہے. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب مڈل کلاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور انقلاب جو ہے ہمیشہ مڈل کلاس سے آیا ہے. تو جو خودکشی کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے ماورا سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اگر سوسائڈ نوٹ چھوڑتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے آپ کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، اپنی موت کو رجسٹر اس طرح کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دیٹ از اے کرائی فار ہیلپ، کہ زندگی میں مجھے کوئی مدد نہیں کر سکا، اور مرنے کے بعد اگر کچھ کر سکو تو کر لو، لیکن شاید وہ اپنی زبان سے نہ کہہ سکا ہو. ڈاکٹر حیدر صاحب بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر حفیظ صاحب، واپس آتے ہوئے ان محرکات کی طرف جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بھئی گھر، تربیت، تعلیم، شعور، اور اس کے بعد سوسائٹی میں ایک کارآمد فرد بننا، وہ اب نہیں ہو سکا. یعنی ایک سوسائٹی ایسی ہی ہے، وہ روز بروز خراب ہو رہی ہے، یا اس میں اگر آج کوشش کی بھی گئی تو وہ چند روز میں ٹھیک نہیں ہو جائے گی. آپ وہ کیا اقدامات بتائیں گے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جن سے یہ چیزیں بہتر ہو؟ ایک لفظ بہت اہم ہے، وہ ہے امید. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. زندگی میں انٹرسٹ، دلچسپی، وہ برقرار رہنی چاہیے. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر میں نے کسی ایک فرد کو یا افراد کو
ایز انڈیویجولس میسج دینا ہو, ان کو کہنا ہو. میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ جب کسی کو خوشی ملتی ہے آپ کے ارد گرد, جو میں نے پہلے بات کہی ہے, اس کو اپنی خوشی تصور کر لیں گے تو آپ کو زندگی میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا, آپ کو زندگی اچھی لگنی شروع ہو جائے گی. جب آپ کہیں گے یہ میرا کیوں نہیں ہے, یہ اس کا کیوں ہے, تو جب یہ کریں گے تو مایوسی بڑھے گی. یہ تربیت اور یہ ذہن میں تبدیلی کون کرے؟ میں آتا ہوں. بس ہمیں کوئی اختصار سے. دوسری بات یہی ہے, یہ اس امید کو پیدا کرنے کے لیے 2 ایجوکیشن بچپن سے لے کے آخر تک, اور اس ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ لیں مذہب کو جوڑنا ہے, یا آج کے دور کے حوالے سے اگر میں میڈیا کہہ دوں, میڈیا اور سکولنگ, یہ دونوں اگر اس کام پہ کام شروع کر دیں, اس طرف کام شروع کر دیں, تو لوگوں میں یہ دلچسپی زندگی میں پیدا ہو جائے گی, اور وہ فرار حاصل نہیں کریں گے مسائل کا. مسائل سب کو ہیں, ہر بندے کو ہیں. وہ بڑے سے بڑے لیڈر, بڑے سے بڑے طاقتور, بہت جو امراء ہیں, ان کو بھی مسائل ہیں. ان مسائل کا حل موت نہیں ہے. مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ کریں, محنت کریں اس مسئلے کا حل, باقی چھوڑ دیں رزلٹ کیا نکلتا ہے. مشورہ لیں, دوسروں سے رہنمائی لیں. مولانا صاحب آپ کیسے کہیں گے کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتی ہے چیز؟ دیکھیں میں سب سے پہلے وہی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ کے لیے اس کے وزیر نے یہ دعا کی کہ اللہ تجھے اونٹ کی عقل دے اور چونٹی کی طاقت دے. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ تیری توہین کی. اس نے کہا میں نے توہین نہیں کی, کہ جتنا حوصلہ چونٹی میں ہے, وہ تیمور کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ شکست سے 2-4 ہوا, گیا دیکھا کہ ایک چونٹی دانہ لے کے اپنی وجود سے کئی گنا وزنی, ہمت نہیں ہارتی, ہمت نہیں آ رہی. تو چونٹی یہ پیغام دیتی ہے کہ کتنی دفعہ تمہیں شکست ہو زندگی میں, پھر بھی ہمت نہ ہارو, تگدو جاری رکھو, بالآخر منزل جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور عقل و شعور, اونٹ کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. میں اس مثال میں نہیں جانا چاہتا. بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے اہداف جو ان کو پاکیزہ رکھنا چاہیے, لمبی امیدیں نہیں ہونی چاہیے, نیک امیدیں ہونی چاہیے, اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اس میں سوسائٹی کو شریک کرنا چاہیے, دوستوں کو, رشتہ داروں کو. اگر کبھی تمہیں تو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے دوستوں کو بتاؤ, اپنے ساتھیوں کو بتاؤ. بساؤ کا یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے جب وہ محسوس کرتے ہیں میری تو کوئی بات سننے والا ہی نہیں ہے. تو اس میں بزرگوں کا کام ہے. ہر روز گھر کے خاندان کے بزرگ کو چاہیے بٹھائے, بیٹھو کیسے ہیں, کیا حالات ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تعلقات والا جو سیگمنٹ ہے اس کو جب یہ دنیا ختم ہو جائیں گی تو مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اگر ہم دینی مدارس میں, ہم یونیورسٹیوں میں, ہم سکول کالجز میں, عام سوسائٹی میں, کسی یہ مختلف پبلک اجتماعات ہیں, یہ ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش شروع کر دیں اور ان کے مسائل میں شیئر. دیکھیں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخری, کتنی عظمت ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کہ انسان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چل کے جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا یہ چلنا صفا مروہ کی صحیح سے زیادہ بہتر ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھتے ہو تو میرے نزدیک مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے. لیکن خواتین و حضرات, پروگرام ختم کرتے ہوئے اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی شخص تنہا تو نہیں ہے. کیا ہمارے گھر میں کوئی بچہ, ہمارے گھر کی کوئی نوجوان لڑکی, کیا ہمارے یہاں کوئی بزرگ خاتون کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری توجہ کو چاہتی ہیں اور ہم ان کو نہیں دے پا رہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین نے ہمیں کیا باتیں سکھائی ہیں. اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ خدا کی اسکیم کے مطابق آتی ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رخ اصل میں آخرت کی جانب رہے. اس لیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے تو اس کو اپنی دنیا کی زندگی کو بہرحال آزمائش ہی سمجھنا چاہیے. وہ یا شکر کی آزمائش ہوتی ہے یا صبر کی آزمائش ہوتی ہے. لہٰذا ان سب فیکٹرز کے ساتھ صرف ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں خرابی کے ذمہ دار ہیں, وہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں کسی خودکشی, کسی قتل, کسی بیماری اور کسی اور جو لاحق ہیں جو سوسائٹی کو امراض, ان سب کا گناہ ان کو پہنچنے والا ہے. ہم سب کو چاہیے کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.